بدر نے اسٹیئرنگ کو سنبھالتے ہوئے حیرت سے پوچھا۔ وہ ہنوز گردن موڑے بیٹھا تھا۔ دنین کا میں نے رات اتنی محنت سے بیٹھ کر نقل کی پرچیاں تیار کی تھیں اور اس نے وہ تمام پرچیاں تبدیل کر دیں۔ ساری محنت پر ایک پل میں پانی پھیر دیا۔ وہ غصے میں چیخ رہا تھا۔ اس نے کیا کیا ہے؟ بدر حیرت سے چیخ اٹھا۔ تو اور کون کر سکتا ہے؟ اس نے کیا ہے اور میں اس کی لکھائی پہچانتا ہوں۔ بڑی ہمت کی بات ہے ویسے۔ بدر نے اس کے غصے کو نظر انداز کرتے ہوئے ستائشی انداز میں کندھے اچکائے۔ ہمت نہیں ہے اسے مجھ سے خار ہے، بدلہ لیا ہے اس نے۔ اب میں اسے چھوڑوں گا نہیں، نہیں، یاد رکھے گی ہمیشہ۔ حیرت ہے ویسے، کس بات کی حیرت؟ زرداد نے ایک آئی برو اچکائے اس کی طرف دیکھا جو ذوبغنی انداز میں ہنس رہا تھا۔ یہی کہ پورے محلے کی دوشیزائیں تم پر مرتی ہیں اور ایک تمہاری اپنی چچا زاد ہے جو تمہارے گھر میں رہتے ہوئے بھی تمہیں اتنا ناپسند کرتی ہے، ناپسند اور نفرت کرتی ہے مجھ سے۔ بدر نے بمشکل اپنی معنی خیز ہنسی دبائی اور پھر گلا کنکارا۔ تو اس میں کیا پریشانی ہے؟ تم اس نفرت کو پسندیدگی میں بدل دو۔ مطلب؟ زرداد نے ناسمجھی میں اس کی طرف دیکھا جو کمینگی سے مسکراہٹ سجائے معنی خیز باتیں کیے جا رہا تھا۔ مطلب یہ جگر کہ ایسا ممکن ہے کہ وہ ساری نفرت بھلائے تمہیں باقی لڑکیوں کی طرح پسند کرنے لگے، تمہارے اشاروں پر چلنے لگے۔ یہ ناممکن ہے، ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے نفرت اوپر سے ہی لے کر پیدا ہوئے ہیں۔ زرداد نے سرگوشی میں سر کو نفی میں ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ ممکن ہو سکتا ہے اگر تم اسے یہ احساس دلاؤ کہ تم اسے پسند کرتے ہو۔ دماغ ٹھیک ہے نا تمہارا؟ میں اسے کیوں یہ احساس دلاؤں گا؟ مجھے وہ زہر لگتی ہے۔ زرداد پوری طرح اس کی طرف گھوم گیا تھا اور اب چہرے پر ناگواری کے تاثرات صاف ظاہر تھے۔ تو میری جان، میں کون سا تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ تم اس زہر کو سچ مچ میں گھٹک جاؤ۔ زہر پینے کا ناٹک تو کر سکتے ہو نا؟ بدر سامنے ونڈو اسکرین پر نگاہیں جمائے کہہ رہا تھا اور وہ آنکھیں سکوڑے اس کی بات سمجھنے میں لگا تھا۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ وہ تمہاری مٹھی میں ہوگی۔ ہاں محالی ہے تمہاری، وہ مجھے نگل جائے گی، وہ بھی کچا۔ تم اس سے ڈرتے ہو کیا؟ بدر نے آئی برو اچکائے۔ ڈرتی ہے میری جوتی؟ ہاں تو اسے اس جوتی کی نوک پر لانا تمہارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ نہیں یار، وہ ایسی لڑکی ہی نہیں ہے اور سیدھا جائے گی ابا کو شکایت لگانے۔ زرداد نے ایک بار پھر سے سیٹ کی پوچھ سے ٹیک لگائی اور بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ تو ثابت ہوا کہ تم اس سے ڈرتے ہو۔ نہیں ڈرتا میں اس سے، بس مجھے وہ اچھی نہیں لگتی۔ عجیب سی چڑ ہے مجھے اس سے، اور پھر جب ابا اسے بڑھ چڑھ کر پیار کرتے ہیں تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ تو یہ اچھا طریقہ ہے اس کی عقل ٹھکانے لگانے کا۔ اگر وہ تیرے پیار میں پڑ جاتی ہے تو بس پھر۔ بدر نے آنکھ کا کونا دباتے ہوئے اسٹیئرنگ موڑا۔ کیا بس پھر؟ میرے گلے پڑ جائے گی؟ زرداد نے جھنجھلا کر جواب دیا۔ تو اتار کر پھینک دینا گلے سے، بس اس کی عقل تو ٹھکانے آئے گی۔ اسے اس کی اوقات دکھانے کا یہی ایک طریقہ ہے۔ اب کی بار بس زرداد ساکت ہو کر اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اور میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ جو لڑکیاں پیار میں پڑ جاتی ہیں وہ پھر پڑ نہیں پاتیں۔ بدر نے آخری بات پر ایک جھٹکے سے گاڑی روک دی اور اب وہ گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ دنین کے کمرے کا دروازہ ایک دھماکے سے کھلا تھا اور زرداد دندناتا ہوا اندر داخل ہوا۔ وہ جو بے دھیانی میں آڑی ترچھی لیٹی پڑ رہی تھی اچھل کر اٹھ بیٹھی۔ تمہیں کسی کے کمرے میں داخل ہونے کی تمیز نہیں ہے؟ غصے سے چیختی ہوئی وہ تیزی سے پلنگ سے نیچے اتری جبکہ وہ اسٹڈی ٹیبل تک پہنچ چکا تھا۔ تیور سے صاف ظاہر تھا کہ صبح کی کارروائی نے محترم کو اچھی مرچیں لگائی ہیں، اس لیے اتنے کڑے تیور لیے کمرے میں داخل ہوا ہے۔ تو کیا اب تم سے سیکھوں کہ کیسے کسی کمرے میں چوری چھپے داخل ہوا جاتا ہے اور بنا اجازت اس کی چیزوں کو چھیڑا جاتا ہے۔ اس کے طنز پر دنین گڑبڑا کر آگے بڑھی جبکہ وہ اس کی کتابیں الٹ پلٹ کر رہا تھا۔ مطلب تو تمہیں اب میں اچھے سے سمجھاتا ہوں، صبر کرو۔ وہ جو تب سے کسی کام کی چیز میں میز پر بکھی کتابوں پر نگاہیں دوڑا رہا تھا، بایو کی پریکٹیکل کاپی پر نگاہ پڑتے ہی جوش میں سے اٹھایا اور دانت پیستے ہوئے کہا۔ دنین کی جان پر بن گئی۔ زری، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ زری رکھو میری کاپی۔ وہ اپنی کاپی چھیننے کے لیے قریب ہوئی تو زرداد نے ہاتھ کو اونچا کر لیا۔ وہ اتنا لمبا تو تھا ہی کہ دنین کی چھلانگیں لگانے کے باوجود دنین کا اس کے اوپر کیے ہوئے ہاتھوں تک پہنچنا ناممکن تھا۔ او پلیز زری، نہیں، میری دن رات کی محنت ہے، یہ پریکٹیکل کی کاپی ہے۔ جانتا ہوں پریکٹیکل کی کاپی ہے، اتنا بھی نکما نہیں ہوں۔ وہ بازو اونچا کیے کاپی کو دائیں سے بائیں ہاتھ میں منتقل کرتا، کبھی بائیں سے دائیں ہاتھ پر کرتا ہوا لگاتار اس کی کوشش ناکام بنا رہا تھا۔ دیکھو زری، یہ غلط بات ہے، میں نے جو کیا تھا وہ غلط نہیں تھا۔ تم نے میری محنت پر پانی پھیرا تھا اور اب میں تمہاری محنت پر پانی پھیروں گا، حساب برابر۔ محنت؟ تم اسے محنت کہتے ہو؟ وہ چوری تھی، نقل تھی، تمہارے لیے چوری ہوگی لیکن میری محنت تھی۔ وہ ایک دم کوشش چھوڑ کر کمر تھامے نحوست سے بولی۔ ہاں تو تم نے کیا کیا تھا میرے ساتھ؟ بھری دوپہر میں مجھے سڑک پر چھوڑ گئے تھے، مجھے کچھ ہو جاتا تو کون ذمہ دار ہوتا؟ تم میرا دماغ خراب کر رہی تھی تو کیا کرتا؟ تو بس اسی طرح تمہاری نقل والی پرچیاں بدلتے ہوئے میرا دماغ خراب ہو گیا تھا۔ ہاں تو پھر اب اسی طرح میرا بدلہ سہنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔
وہ کاپی کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کے انداز میں تھام کر کھڑا تھا۔ دنین کے منہ سے چیخ برآمد ہوئی، پلیز پلیز پلیز۔ وہ آنکھیں بند کیے التجا کر رہی تھی۔ زرداد نے چند سیکنڈ کچھ سوچا، پھر پوری قوت سے کاپی کو میز پر پٹکا۔ ٹھا کی آواز پر دنین نے سہم کر آنکھیں کھولیں۔ کاپی کو سلامت دیکھ کر تو جیسے اس کی جان میں جان آئی۔ زرداد 2 قدم آگے بڑھا اور اس کی خوف سے کھلی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے چہرہ قریب کیا۔ میں تمہاری طرح سنگ دل نہیں ہوں، جسے احساس نہ ہو کہ کسی کی محنت برباد کرنے سے کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ بہت نرم لہجہ تھا اور انداز بہت مختلف۔ اس وقت وہ کچھ دیر پہلے والے غصے کو یکسر بھلائے بات کر رہا تھا۔ دنین کی آنکھوں میں پھیلتی حیرت کو نظر انداز کرتا وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ چند ثانیے یوں ہی ششدر کھڑی رہی اور پھر کاپی کی طرف لپکی۔ او میری کاپی! ظالم انسان نے جان ہی نکال دی تھی۔ جھٹ سے کاپی کو اٹھا کر سینے سے لگایا اور پھر کچھ حیرت سے کھلے دروازے کی طرف دیکھا۔ حیرت تو یہ تھی کہ وہ اتنا مہربان کیسے ہو گیا تھا۔ دنین کے کمرے میں نکل کر تیز ڈگ بھرتا وہ اب زینے کی طرف جا رہا تھا۔ دنین کے کمرے میں جانے سے پہلے تک وہ بالکل نہیں جانتا تھا کہ وہ یوں بدر کے مشورے پر عمل کرے گا۔ وہ تو ہمیشہ کی طرح اس سے بدلہ لینے گیا تھا، لیکن نہ جانے کیوں یہ سزا بہت کم لگی اور پھر اس نے وہی کیا جو بدر نے اسے کہا تھا اور اب اسے بتایا تھا کہ وہ دنین سے جھوٹی محبت کا ناٹک کرنے کے لیے تیار ہے۔ وہ کتاب میں سر دیے مگن بیٹھی تھی جب دروازے پر ہوتی دستک پر چونک کر سیدھی ہوئی اور فوراً گھڑی کی طرف دیکھا۔ رات کے 11:30 بج رہے تھے۔ اس وقت اس کے کمرے میں کون آیا تھا؟ حیرت زدہ سی کتاب کو ایک طرف رکھ کر اٹھی اور دروازہ کھولا، لیکن سامنے کھڑے زرداد کو دیکھ کر مزید ششدر ہوئی۔ تمہارے پاس پن ہوگا؟ اتنا مہذب طرز تکلم اور اسے دستک دینا! وہ زرداد حیران ہی تھا۔ دنین نے آنکھیں پٹ پٹائیں۔ کیا وہ کوئی خواب دیکھ رہی تھی؟ وہ میں پڑھ رہا تھا اور یہ… وہ اپنا ختم ہوا بال پوائنٹ ہوا میں لہرا رہا تھا۔ انداز انتہائی معصوم تھا۔ دنین جو تب سے حیرت زدہ کھڑی تھی فوراً پرتجسس انداز میں بھویں سکیڑ لیں۔ میرے پاس پین نہیں ہے، سخت لہجے میں انکار کیا، کیونکہ وہ کبھی اس پر آنکھ بند کر کے بھروسہ نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے انکار کرنے پر وہ گردن اٹھا کر کمرے میں اسٹڈی ٹیبل کی طرف دیکھنے لگا اور پھر آنکھ کے اشارے سے اسے پیچھے دیکھنے کے لیے کہا۔ جہاں ریک میں رکھے پنسل ریک میں ڈھیروں پن اور بال پوائنٹ اور مختلف پنسلیں سجی تھیں۔ دنین زیر لب بڑبڑائی اور پھر پلٹی۔ ریک میں سے ایک پن اٹھایا اور واپس آ کر کمینہ کہہ کر اس کی طرف بڑھایا، جو اپنا اس ہوشیاری پر زیر لب مسکرا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ سے پین تھما اور بڑے انداز میں مسکرایا، تھینک یو۔ وہ پلٹا تو دنین جو ابھی اس کے پیٹھ کے پیچھے منہ چڑھائے والی تھی، اس کے پلٹنے پر مشکل سنبھلی۔ اور ہاں، کچھ لکھنے کو بھی ملے گا؟ پھر سے وہی میٹھا لہجہ، وہی مہذب انداز۔ وہ دراصل کاغذ بھی ختم ہو گئے ہیں، کان کھجاتے ہوئے نہایت معصومیت سے کہا۔ دنین نے آنکھیں چندی کیے شاکی نگاہوں سے گھورا۔ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے لکھنے کو، کوئی ایک پیپر ہی دے دو۔ پوچھ سکتی ہوں یہ سب تماشا کس لیے ہے؟ وہ مشکوک لہجے میں پوچھ رہی تھی، کیونکہ دال میں کچھ کالا نہیں بلکہ پوری دال ہی کالی لگ رہی تھی۔ کاغذ قلم مانگنا تماشا ہے؟ معصومیت سے قلم لبوں میں دبا کر الٹا سواد کیا۔ بھولے مت بنو، یہ سب جو تم کر رہے ہو اس کے بارے میں پوچھ رہی ہوں۔ تماشا میں نہیں، تم کر رہی ہو۔ مجھے اگر تماشا کرنا ہوتا تو میں اس دن تمہاری کاپی پھاڑ دیتا۔ میں نے تو تماشا ختم کیا ہے، وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ دنین لاجواب ہوئی۔ وہ انتہائی سنجیدگی سے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولا، دانی سچ کہوں تو اب ہم بچے نہیں رہے، تو پھر ہمیں یوں بچوں کی طرح لڑنا بھی نہیں چاہیے۔ حیرت کا ایک پہاڑ تھا جو اس کے سر پر ٹوٹا تھا۔ زرداد حیران، سڑیل، کھڑوس، یہ وہ تھا بدتمیز جو خود غرض، یہ سب تھا وہ، لیکن جو زرداد آج اس کے سامنے کھڑا تھا وہ کوئی اور ہی لگ رہا تھا۔ دنین ششدر کھڑی اسے سن رہی تھی اور وہ یوں ہی بولتا ہوا اسے مزید حیران کر گیا تھا۔ آج کے لیے اتنا ہی، آئندہ کے لیے ہمارے ساتھ رہے گا۔ اللہ حافظ۔